فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، ثم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین ورحمۃ للعالمین، الملقب بطہ ویاسین، شفیع المذنبین، ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى وتبارك في كتابه المبين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والكتاب والملائكة والنبيين. صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. میرے دوستو، میرے بھائیوں، میں آپ حضرات کا بے انتہا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمارے افکار کو توجہ سے سنا. ساتھ ساتھ میں پردے کے پیچھے بیٹھی ہوئی اپنی بہنوں کا بھی شکر گزار ہوں کہ وہ بھی توجہ کے ساتھ چیزوں کو سماعت فرما رہی ہیں. اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں اپنے بھائیوں، اپنے دوستوں کو کہ ایک ذاکر کا فرض یہ ہے کہ وہ بتائے یا وہ پڑھے جس کی معاشرے کو اور سماج کو ضرورت ہے. تو میرے دوستو، ایک کچھ ایسا طریقہ ہو گیا ہے، بس 1-2 منٹ زیادہ سے زیادہ. آپ جانتے ہیں کہ وقت کو ضائع کرنا میرا طریقہ نہیں ہے. ان 3-4 راتوں میں آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ ہمارے یہاں کچھ ایسا چل پڑا ہے، چلن ہو گیا ہے کہ ایسی باتیں پڑھی جائیں جس سے مومن کا دل تو خوش ہو جائے لیکن اصلاح معاشرہ کا کوئی پہلو نہ نکلے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر وہی بات ہوگی کہ چھلکا تو مل جائے گا لیکن اصل مغز نہیں ملے گا. جسم تو مل جائے گا مگر روح نہیں ملے گی. اس فرش ازاں کو بچھایا ہی اس لیے گیا ہے کہ یہاں سے انسان پورا دین سیکھ کے جائے. دیکھیے، مسجد کے احکام اور ہیں، فرش ازاں کے احکام اور ہیں. مسجد کے بہت سے احکام ہیں، مثلا یہی کہ وہاں مسلمان کے علاوہ اور کوئی نہیں جا سکتا. یہاں ذہن بنائے جاتے ہیں، وہاں ذہن جھکائے جاتے ہیں. تو جب یہاں ذہن بنیں گے نہیں تو وہاں جھکیں گے کیسے جا کر؟ اور کریں نا. تو یہاں ہم ذہن بناتے ہیں اور یہاں کے لیے کسی کی کوئی پابندی نہیں ہے. ہر مکتب فکر کا آدمی فرش ازاں حسین پر آ سکتا ہے. ہر مکتب فکر کا آدمی، کوئی ہو، مسلمان ہو، ہندو ہو، بدھسٹ ہو، کوئی ہو، مسلمانوں کے فرقے میں جتنے ہوں، آئیں پیغام حسین سنیں. اور یہ ایک ایسی کلاس روم ہے، ایک ایسی یونیورسٹی ہے کہ جہاں پر کسی خاص ڈگری کی ضرورت نہیں ہے، صرف دل کا صاف ہونا ضروری ہے. کچھ نہ کچھ وہ لے کے جائے گا، کچھ نہ کچھ لے کے جائے گا. ورنہ ہر کلاس روم کی ایک خاص شرط ہوتی ہے. اگر گریجویشن، ظاہر ہے میرا تعلق یونیورسٹیوں سے ہے، کالج سے ہے، تو گریجویشن میں آپ ہیں تو آپ کو ایک خاص سطح تک پڑھنا ضروری ہے. لیکن یہ فرش ازاں وہ ہے کہ یہاں کوئی مزدور آ جائے، کوئی پروفیسر آ جائے، کوئی آ جائے،
لیکن اگر وہ کھلے ہوئے دماغ اور پاکیزہ قلب کے ساتھ آیا ہے تو اپنے اپنے وسعت ظرف کے اعتبار سے کچھ نہ کچھ لے کے جائے گا. ٹھیک ہے میرے دوستو، تو میں جلدی سے بات کہہ دوں اور اس کے بعد پھر سے آگے بڑھ جاؤں، کیونکہ مجھے بہت کچھ کہنا ہے ابھی آپ حضرات کے سامنے کہ نماز کتنی خوش جو ہے وہ کتنی ہی ارکان کی ادائیگی کے ساتھ ادا کی جائے، اگر برائیوں سے روک نہیں رہی ہے تو بیکار ہے. دیکھیے مشین اپنے جسم سے نہیں بلکہ اپنے مقصد سے پہچانی جاتی ہے. یہ پنکھا انتہائی خوشنما ہو، بہت اچھا ہو، جیسے ہی ہم نے سوئچ جو ہے وہ جلانے چلے تو آپ نے کہا مولانا یہ پنکھا چل نہیں رہا ہے، تو ہم نے کہا اچھا اس کا مطلب یہ بیکار ہے. کیوں بیکار ہے؟ کیا اس میں کلر نہیں ہے؟ کہا ہاں ہے. کیا اس کی شکل پنکھے جیسی نہیں ہے؟ کہا ہاں ہے. مگر چونکہ ہوا نہیں دے سکتا اس لیے بیکار ہے. ایک کار دروازے پہ کھڑی ہوئی تھی، بڑی خوشنما، بڑی اچھی کمپنی کی. میں نے کہا چلیے ہم کو ایئرپورٹ تک چھوڑ دیجیے. انہوں نے کہا مولانا یہ کار چل نہیں رہی ہے. تو میں نے کہا کار ہے مگر بیکار ہے، اس لیے کہ اگر کار چل نہ سکے تو وہ بیکار ہے. مقصد شکل کار کی ہے مگر چلے نہ تو بیکار. تو میں نے کیا عرض کیا کہ نماز اگر ادا کی گئی مگر برائیوں سے نہیں روک رہی ہے، آپ کے اندر عدل و انصاف پیدا نہیں کر رہی ہے تو بیکار. روزے کتنی گرمی میں رکھے جائیں لیکن اگر آپ کے اندر تقویٰ نہ پیدا کر سکے. حج کسی بھی کیٹیگری میں، ہمارے ہندوستان میں کئی کیٹیگری میں حج کیا جاتا ہے، حج کسی بھی کیٹیگری میں کیا جائے لیکن اگر آپ کے اندر معرفت حق کو پیدا نہ کر سکا تو بیکار. خمس و زکوٰۃ کسی بھی کرنسی میں دیا جائے لیکن وہ آپ کے اندر جذبہ قربانی نہ پیدا کر سکے تو وہ بیکار. اس لیے کہ چیزیں اپنی شکل سے نہیں پہچانی جاتی، اپنے عمل سے اور اپنے مقصد سے پہچانی جاتی. قدرت نے، آپ دیکھیے میرے دوستو، قدرت نے کئی جیتے جاگتے انسانوں کو مردہ قرار دیا. کیوں مردہ قرار دیا؟ کیا یہ سانس نہیں لے رہے ہیں؟ کہا ہاں سانس تو لے رہے ہیں لیکن یہ جو ان کی زندگی ہے، یہ جسمانی زندگی ہے، ان کی روح مر چکی ہے. کئی جگہوں پہ کہا نہیں ہے کہ یہ مرے ہوئے. اور کئی ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو میدان کی کٹی پھٹی لاشوں کی شکل میں پڑے ہوئے ہیں. قدرت کہہ رہی خبردار ان کو مردہ نہ کہنا بلکہ یہ زندہ ہے. اور کیا نا آپ نے کہ جسم کی حیات کو قدرت کچھ نہیں سمجھتی. مگر میں نے کل آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ مسلمان جسم ہی کی طرف، جو کچھ ہمارا ہے وہ جسم کے لیے. سیرت پیغمبر کے لیے ہم بلاتے ہیں تو اوپری، قرآن سے ہمارا تعلق ہے تو وہی اوپر کا، کہ ہم کسی چیز کی روح تک پہنچتے ہی نہیں. میں نے تاریخ سے 2 کینڈیڈیٹ آپ کے سامنے پیش کیے، 2 کیریکٹر آپ کے سامنے پیش کیے. ایک کیریکٹر ابو سفیان کا، ایک کیریکٹر ابو طالب کا. ابو سفیان جسم ہی جسم، ابو طالب روح ہی روح. لیکن آپ کو ضد ہے کہ ہم حضرت ابو طالب کو کلمہ پڑھتے ہوئے آپ کے سامنے دکھائیں. ارے حضور یہ بتائیے کہ یہ کلمہ، جس کلمے کی بات آپ کرتے ہیں، جس کلمے کی بہت زیادہ آپ گفتگو کرتے ہیں، یہ کلمہ آیا کہاں سے؟ متوجہ رہیے، یہ کلمہ کہاں سے آیا؟ کیا قرآن میں کہیں کلمہ لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں کہیں کلمہ لکھا ہوا ہے؟ کہ قرآن میں تو نہیں لکھا ہوا ہے. حدیث میں کہیں بیان کیا گیا ہے کہ یہ پڑھو تب تم مسلمان ہو جاؤ گے؟ ایسا بھی نہیں ہے. یہ کلمہ بنا کیسے؟ چلیے میں آپ کو تاریخ سے ذرا سا ہی بتا دوں کہ یہ کلمہ بنا کیسے، اور اسی سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ جس کے بیٹے نے کلمہ بنایا ہے اسی کے باپ سے آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے کلمہ پڑھا کہ نہیں پڑھا. صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. اب آپ متوجہ ہو گئے، آپ کا ذوق سماعت متوجہ ہو گیا، تو میں چند باتیں آپ حضرات کے لیے کہہ رہا ہوں جس میں متن بھی ہے اور انشاءاللہ فضائل کے گوشے بھی ہیں. کہ رسول نے ایک دعوت کی اور دعوت کے درمیان جب کھانا وانا کھلا دیا تو اب
مروت کا تقاضا یہ ہے. اب وہ لمبی باتیں ہیں، میں نے کہا نا کہ میں لمبی باتوں کے ذریعے وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہتا، ورنہ میں یہاں سے شروع کروں کہ پہلے دن کھانا کھلایا اور بھاگ گئے، دوسرے دن کھانا. مختصر یہ کہ کھانا کھلا دیا اور بات کی تو کیا کہا، صرف اتنی سی بات کی، مختصر بات. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بات مختصر کی جائے. دیکھو میرے خاندان والوں، میں ایک ایسا نظام لے کے آیا ہوں تمہارے لیے کہ دنیا میں بھی تمہارا فائدہ، آخرت میں بھی تمہارا فائدہ ہے. اللہ نے مجھے اپنا نبی بنایا ہے، تو کون ہے تم میں سے جو اس کی وحدانیت اور میری رسالت کی گواہی دے دے؟ میں کیا بتا رہا ہوں کہ کلمہ بنا کیسے؟ کون ہے تم میں جو اس کی وحدانیت اور میری رسالت کی گواہی دے دے؟ تو اب انگریز مورخین یہی کہتے ہیں کہ ایک 13 برس کا بچہ اٹھا، دبلا پتلا بچہ، اور وہ یہ کہتا ہے کہ گو کہ میرا جسم، میری پنڈلیاں پتلی ہیں، میرا جسم چھوٹا ہے ابھی، لیکن میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور آپ اس کے نبی ہیں. پتہ چلا کہ اس بچے نے کس خلوص کے ساتھ کچھ جملے جاری کیے تھے، اسی کو مسلمانوں کا کلمہ بنا دیا گیا. اب یہاں بھی ایک بڑی مزیدار بات ہے. اسی بچے نے اپنی زبان سے کہہ دیا، وہی کلمہ ہے. اب یہاں پر کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ دیکھیے یہ کلمہ تو ہمارا والا کلمہ ہے، آپ والا کلمہ کہاں سے آیا؟ آپ تو اس میں 2-3 جملے اور جوڑتے ہیں نا. کیا کیا جوڑتے ہیں؟ متوجہ رہیے. ایک طرف میں ایک طرف یہ کہہ دیں گے کہ بھئی یہ تو ہمارا والا کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور آپ نے جو 2-3 جملے اور جوڑے ہیں وہ کہاں سے لے کے آئے؟ تو میں نے کہا ابھی آپ نے واقعہ پورا کہاں پڑھا؟ آپ نے ادھورا واقعہ پڑھا نا. ابھی تو آپ نے وہ جملے سنے جو علی نے اپنی زبان پہ جاری کیے. اب علی نے جب زبان پہ جاری کر دیے تو یہ دیکھیے کہ اس کے بعد محمد نے کیا کہا. محمد نے کہا یہ میرا وصی ہے، جانشین ہے، خلیفہ ہے. ہم نے کہا کہ اب علی کے کلمے کو اور نبی کے کلمے کو جوڑ لیا جائے تو ہمارا کلمہ بن جاتا ہے. سلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. ہے نا؟ اور کہ بھئی نبی نے بھی تو کچھ کہا تھا، وہ بھی تو مان لو. عجیب بات ہے میرے دوستو. یہاں پہ میں رک کے تھوڑی دیر آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں اور پھر میں روح اسلام کے اوپر آؤں گا کہ نبی کھڑے ہو کے یہ کہہ رہے ہیں کون ہے جو اللہ کی نبوت، اللہ کی وحدانیت اور میری نبوت کی گواہی دے، تاکہ دیکھیے تاکہ کر کے لیکونو، تاکہ وہ کیا ہو جائے، لیکونو اخی، تاکہ وہ میرا بھائی ہو جائے، وہ وسیع اور میرا وسیع بن جائے، وہ وزیری اور میرا وزیر بن جائے، وہ خلیفتی اور میرا خلیفہ بن جائے. 4 باتیں کہیں نبی نے. نبی نے کتنی باتیں کہیں؟ 4 باتیں. کہ ہے کوئی تم میں جو میری تصدیق کرے، اللہ کی وحدانیت کی تصدیق کرے، تاکہ وہ کیا بن جائے، وہ میرا بھائی بن جائے. اس کے معنی یہ ہے کہ نبی جو بھائی بنا رہے ہیں یہ صرف رشتے والا بھائی نہیں ہے بلکہ رسالت والا بھائی بنا رہے ہیں. ورنہ بھائی رسالت والا بھائی ہی تو بن سکتا ہے، رشتے والا بھائی کچھ کہنے سے تھوڑی بنتا ہے، وہ تو پہلے ہی بن جاتا ہے. میرے دوستوں میرے طرف متوجہ رہیے گا. بہت سی باتیں آج آپ کے سامنے عرض کرنی ہے اور گھڑی کی سوئی پہ بھی نظر رکھنی ہے کہ بن جائے، تاکہ وہ 4 چیزیں بن جائے. میرا بھائی بن جائے، میرا وسیع بن جائے، میرا جو ہے وہ خلیفہ بن جائے اور میرا وزیر بن جائے. تو جی چاہتا ہے کہ رسول کے سامنے یہ عرض کروں کہ یا رسول اللہ چلیے آپ بھائی بنانے پہ تلے ہوئے، بھائی بنا لیجئے، وزیر بنا لیجئے. یہ بھی حال کی بات ہے، کوئی بھی بادشاہ ہوتا ہے اپنا وزیر بنانے کا حق رکھتا ہے. لیکن آپ خلیفہ کیسے بنا رہے ہیں؟ کیونکہ مسلمان تو یہ کہہ رہے ہیں کہ خلیفہ بنانا تو ہمارا حق ہے، ہم جمع ہو کے بنائیں گے. تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ نبی کہیں گے کہ مسلمانوں کا حق خلیفہ بنانا نہیں ہے
جس نے مجھے نبی بنایا ہے اسی نے مجھے یہ حق عطا کیا ہے کہ میں اس کا اپنا خلیفہ کسی کو بناؤں. ٹھیک ہے نا؟ تو اور آپ یہ بھی دیکھیے کہ اس جماعت میں بڑے بڑے بزرگ بیٹھے ہوئے تھے. متوجہ رہیے گا, بڑے بڑے بزرگ بیٹھے ہوئے تھے. ایسے بزرگ بیٹھے ہوئے تھے کہ جو شام کا سفر کر چکے تھے, ایران کا سفر کر چکے تھے. ان میں سے کوئی یہ کہہ سکتا تھا کہ ارے بھائی یہ آپ کیسے اپنا خلیفہ بنا رہے ہیں؟ ہم نے تو جا کے شام میں دیکھا ہے, ایران میں دیکھا ہے, وہاں تو ڈیموکریسی ہے, امت چن لیتی ہے. لیکن کسی ایک کا کچھ نہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ سب یہ مان رہے تھے کہ جو نبی بناتا ہے وہی اس کا خلیفہ بھی بناتا ہے. کسی نے یہ نہیں کہا. اور عجیب بات ہے کہ نبی, یہاں پہ کچھ باتیں بس میں نے کہا نا روک کے کہہ رہا ہوں, کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بچوں میں سب سے پہلے یہ ایمان لائے. عجیب بات ہے. اب کسی بزرگ کے ایمان کو پہلا کرنے کے لیے اب کریں تو کیا کریں؟ تو کہا کہ ان کو بچہ بنا دو, ان کو بچہ بنا دو. رسول اسلام خود ایک بہت لیگل مائنڈ رکھتے ہیں. جب سب سے کہہ رہے ہیں کہ کوئی ہے جو میری مدد کرے اور ایک بچہ کھڑا ہوتا ہے تو نبی کو چاہیے کہ اس کو بٹھا دیں کہ بیٹا ابھی تم میجر نہیں ہو, ابھی تم مائنر ہو, ابھی تم نابالغ ہو, تم بیٹھ جاؤ تاکہ کوئی بڑا کرے, گفتگو کرے. لیکن آپ یہ بتائیے کہ جب نبی کو کوئی آر نہیں ہے, نبی کو کوئی تکلف نہیں ہے ایک نابالغ کی گواہی قبول کرنے کے لیے, تو آپ کو کس نے یہ حق دے دیا کہ آپ ایمان کے لیے یہ کہیے کہ یہ بچے تھے, بزرگ تو کوئی اور آنے والا ہے کہ جو ایمان قبول کرے گا. نبی کہہ رہے ہیں کہ زندگی کسی دن اور کوئی موقع ہوگا تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ زندگی عمر نہیں دیکھتی, جذبہ دیکھتی ہے. جذبہ دیکھتی ہے. حق پر لبیک کہنے کا جذبہ موجود ہے یا نہیں, بس اس کا نام زندگی ہے. حق پر لبیک کہنے کا جذبہ ہے یا نہیں. انشاءاللہ جب کوئی اور مستقل مجلس ہوگی, بہت سی مجلسیں آپ حضرات کے سامنے پڑھنی ہے, تو میں حیات اور موت کا فلسفہ اس میں آپ کے سامنے پیش کروں گا میرے دوستوں. تو یہ کلمہ اسلام ہے. میں چاہتا ہوں کہ اپنے نوجوان بچوں کے لیے جلدی سے اس کلمے کا ترجمہ پڑھ دوں اور اس کے بعد جلدی سے آگے بڑھ جاؤں, اور آگے مجھے بہت سی باتیں آپ حضرات سے کرنا ہے. یہ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. کوئی رب نہیں ہے, کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے. There is no God but Allah. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. محمد الرسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہیں. اب یہاں سے 3 جملے اور ہیں, لیکن یہ 3 جملے خدا کی قسم اس کلمے کی جان ہے. اور قربان جائیے ائمہ طاہرین اور علماء کے اوپر کہ جنہوں نے ان 3 جملوں میں ہماری پوری آئیڈینٹی بند کر کے رکھا. دیکھیے کیا کہا جاتا ہے, ہم کیا کہتے ہیں؟ علی ولی اللہ. علی اللہ کے ولی ہیں. پہلے ہی جملے سے پتہ چل گیا کہ جو ہم پر الزامات لگائے جاتے ہیں کہ ہم علی کو خدا یا خدا کے آس پاس یا نبی کے آس پاس سمجھتے ہیں, وہ پہلا جملہ ختم ہوا, پہلا اعتراض ختم ہو گیا. متوجہ رہیے, پہلا اعتراض ختم ہوا کہ ہم اللہ کا ولی سمجھتے ہیں. دوسری حیثیت کیا ہے؟ وہ وسیع رسول اللہ. دوسری مولا کی حیثیت یہ ہے کہ وہ نبی کے وسیع ہیں. نبی کے وسیع ہیں, یعنی نہ ہم خدا سمجھتے ہیں نہ ہم نبی سمجھتے ہیں. نہ ہم خدا سمجھتے ہیں نہ نبی سمجھتے ہیں. لیکن دیکھیے ابھی بات مکمل نہیں ہوئی. اس کے بعد کیا ہے؟ وَخَلِيفَتَهُ بِلَا فَصْلٍ. مگر ہم ایسا وسیع سمجھتے ہیں کہ نبی اور علی کے درمیان کوئی گیپ نہیں پایا. بلا فصل, بغیر فصل کے. اور حضور بہت کچھ چھپا ہوا ہے اس میں. جب ہم یہ کہتے ہیں وہ وسیع رسول اللہ, دیکھیے سب سے پہلے علی ولی اللہ, توحید کو بچایا کہ ہم شرک کے قائل نہیں ہیں, توحید کے قائل. وہ وسیع رسول اللہ,
دیکھیے قادیانیوں نے، قادیانی بھی تو کہتے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے باوجود پاکستان میں ان کو کیوں جو ہے وہ غیر مسلم قرار دیا گیا؟ اس لیے کہ ختم نبوت کے قائل ہیں۔ لیکن آپ نے یہ دیکھا کہ جب ہم کہتے ہیں وہ وصی اور رسول اللہ، اس کے معنی ہم ختم نبوت کے قائل ہیں کہ اب کوئی نبی نہیں آنے والا، نبی کے بعد جو آئے گا وہ وصی رسول ہوگا، خلیفہ رسول ہوگا۔ وَخَلِيفَتَهُ بِلَا فَصْلٍ، مگر ہاں ہم نبی اور علی کے بیچ میں کسی اور کو برداشت کرنے کے قائل نہیں، برداشت کرنے کو تیار نہیں، اس لیے کہ خود مولا نے، اب یہاں پہ آپ حضرات بالکل اپنے جذبہ ولایت کو سنبھال کے اور میری چند باتیں سن لیجیے کہ خود مولا نے فرمایا ہے کہ میں نبی کے پیچھے پیچھے ایسے چلتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے پیچھے پیچھے، جو بلاغہ میں فرمایا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اونٹنی کا بچہ کیسے چلتا ہے پیچھے پیچھے، کہ اونٹنی جہاں پیر اٹھاتی ہے وہیں وہ بچہ پیر رکھتا ہے، وہیں وہ بچہ پیر رکھتا ہے۔ اور عجیب بات ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ میری طرف سب لوگ متوجہ ہو جائیے، تبھی ان جملوں کی لطف آپ محسوس کر سکیں گے۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ ان جملوں کے لطف کو محسوس کیجئے۔ مولا کیا فرماتے ہیں؟ میں نبی کے ساتھ مکے میں ایسے رہتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، اور میں نبوت کا نور دیکھتا تھا اور رسالت کی خوشبو محسوس کرتا۔ کیا کہہ رہے ہیں مولا؟ کیا کہہ رہے ہیں مولا؟ میں نبوت کا نور دیکھتا تھا، رسالت کی خوشبو محسوس کرتا تھا۔ تو حضور حدیث کی کتابوں میں ہمیں کچھ اور لوگ بھی ملے کہ جو نبوت کا نور دیکھتے تھے۔ حدیثوں میں ملا کہ نبی کے جسم سے ایک نور نکلتا تھا، ایک نور نکلتا تھا، اور وہ نور کچھ ازواج بھی کہتی ہیں کہ نبی کے جسم سے ایسا نور نکلتا تھا کہ اندھیری رات میں ہم سوئی اٹھا لیا کرتے تھے۔ تو مسلمانوں مجھے اس روایت سے کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر ہاتھ جوڑ کے کہوں گا اتنا مان لو کہ اگر نبی کے جسم سے نور نکلتا تھا تو یہ مان لو کہ شب ہجرت علی کے جسم سے بھی وہی نور نکل رہا تھا جو نبی کے جسم سے نکل رہا تھا۔ اب میرے دوستو یہ کہا کہ میں نبوت کا نور دیکھتا تھا اور رسالت کی خوشبو محسوس کرتا تھا۔ اب یہاں پہ بات ذرا سا ٹیڑھی ہو جاتی ہے کہ نبوت کا نور تو سب بتا رہے ہیں، لیکن رسالت کی خوشبو کون محسوس کرتا ہے؟ کیا سب سے پہلی بات تو کیا رسالت کی کوئی خوشبو ہوتی ہے؟ اب ڈھونڈیے تو جب قرآن میں ڈھونڈا تو قرآن میں ایک جگہ محسوس ہوا کہ ہاں رسالت کی خوشبو تو ہوتی ہے۔ کہاں ملا؟ سورہ یوسف میں ملا۔ سورہ یوسف میں ملا کہ رسالت کی خوشبو ہوتی ہے۔ کیا ہے کہ حضرت یوسف مصر سے چلے اپنے باپ سے ملنے کے لیے، حضرت یوسف مصر سے چلے کنعان حضرت یعقوب سے ملنے کے لیے، اور حضرت یعقوب کئی 100 کلومیٹر دور بیٹھے ہوئے ہیں کنعان میں، اور قرآن میں کہہ رہے ہیں، اور یہ قرآن کی آیتیں جو میں پڑھ رہا ہوں کہ انی لاجد ریح یوسف، کہ بے شک اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں کہ تم تو ہم کو پاگل تصور کرو گے، لیکن خدا کی قسم اتنی دور سے میں یوسف کی خوشبو محسوس کروں۔ تو کوئی خوشبو محسوس نہ کر سکا مگر ایک معصوم نبی نے معصوم نبی کی خوشبو محسوس کی۔ اس کے معنی یہ ہے کہ عصمت کی خوشبو کو سونگھنے کے لیے عصمت کے مشام چاہیے۔ اب رسول کی خوشبو بھی کسی اور نے نہیں سونگھی، علی نے سونگھی، عصمت کے مشام چاہیے، دیکھیے علی نے سونگھی۔ اور یا آپ روز حدیث قصہ میں سنتے ہیں در سیدہ میں پلنے والے چھوٹے چھوٹے بچے آ کے کہتے ہیں مادر گرامی آج گھر سے وہ خوشبو آ رہی ہے جو خوشبو میرے نانا کی۔ انی اشمو اندکے رائحتن طیبتن کانہا رائحتو جدی رسول اللہ، امام حسن کے جملے ہیں کہ نہیں ہے؟
اور امام حسین کے جملے کسی اور کے جملے نہیں ہے کہ انی اشمو، میں سونگ رہا ہوں. انی اشمو کے معنی کیا ہے؟ میں سونگ رہا ہوں. انی اشمو رائحتن طیبہ، ایک ایسی پاک و پاکیزہ خوشبو کہ جو میرے نانا کی خوشبو سے معلوم یہ ہوا کہ بڑے بڑے اس خوشبو کو نہ سونگ سکے مگر اس معصوم بچے نے اس خوشبو کو سونگ لیا، اس لیے کہ یہ بچے جزو رسالت ہے. خدا کی قسم بہت سی روایتوں میں یہ ملتا ہے کہ امام حسین نے کئی دن تک اپنی ماں کا دودھ نہیں پیا اور ان کی غذا صرف اور صرف لعاب دہن رسالت. کیا کہنا ان بچوں کا اور کیا کہنا ان کے باپ کا کہ باپ بھی جب پیدا ہوا خانہ کعبہ میں تو نہ ماں کی طرف دیکھا نہ باپ کی طرف دیکھا. جب سرکار رسالت تشریف لائے ہاتھوں میں لیا تو سب سے پہلے آنکھوں کو کھول کے رسول کے چہرے کی زیارت کی اور سب سے پہلی جو غذا گئی پیٹ میں وہ لعاب دہن رسول. مسلمانوں اب تو مان لو کہ جس کی پہلی غذا لعاب دہن رسالت ہو، اگر وہ نبی کے ہاتھوں پر، جس نبی کے ہاتھ پر سنگریزے بھی کلام کرنے لگے، اس نبی کے ہاتھ پر اگر علی قرآن پڑھتے تو تمہیں تعجب کی. تو میرے دوستوں وقت تیزی سے جا رہا ہے اور مجھے آپ حضرات کے سامنے فضائل کے گوشوں کے ساتھ ساتھ اپنی گفتگو کو بھی آگے بڑھانا ہے. میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں روح دین. کیوں بیان کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ یہاں پر نوجوانوں کا مجمع ہے، دیار غیر میں آپ رہ رہے ہیں. آپ کو اپنے دین کے بارے میں جاننا ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جاننا اور زیادہ ضروری ہے کہ اس دین کی روح کیا ہے. میں آپ کے سامنے چند باتیں کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم سنتے جائیے گا. شریعت بہت ضروری ہے لیکن کچھ باتیں اس سے بھی زیادہ ضروری ہیں دین میں. جو روح دین ہے، روح شریعت ہے. روح شریعت ہے عقل، روح شریعت ہے علم، روح شریعت ہے عدل، روح شریعت ہے عرفان الہی، روح شریعت ہے بندوں سے محبت. کیا باتیں میں نے آپ کے سامنے کہیں؟ 5 باتیں میں نے آپ کے سامنے کہیں. دیکھیے میں نوجوان بچوں سے کہہ رہا ہوں، ہمارا دین عقل اور علم کا دین ہے. کوئی بات ایسی نہیں ہے کہ جو کہا جائے کہ بس تم مان لو. نہیں، اس کو سنو، سمجھو، جانو اور جب ذہن قبول کر لے تب مانو. ہر شے تحقیق کے لیے کھلی ہوئی ہے، ہر شے ریسرچ کے لیے کھلی ہوئی ہے، ہر شے سوال کے لیے کھلی ہوئی ہے. اور خود قرآن کہہ رہا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. متوجہ رہیے گا. دیکھیے دنیا کو جو چیز اٹریکٹ کرتی ہے، دنیا کو، دوسروں کو، وہ 2 چیزیں اٹریکٹ کرتی ہیں. ایک تو آپ کی انسانیت اٹریکٹ کرتی ہے یا پھر آپ کا علم اس کو اٹریکٹ کرتا ہے. آپ کی انسانیت اس کو اٹریکٹ کرتی ہے یا آپ کا علم اٹریکٹ کرتا ہے. اگر کسی مذہب میں انسانیت اور علم نہ ہو تو وہ اپنے ماننے والوں کو جو چاہے پڑھا دے لیکن دوسرا اس کی طرف اٹریکٹ نہیں ہوگا. یہی وجہ ہے، متوجہ رہی میرے دوستو، یہی وجہ ہے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اوپر، اب یہ میں آج اپنے دوستوں کو بتا رہا ہوں، بچوں، نوجوان بچوں کو، بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، سب سے اچھی کتاب، سب سے بڑی کتاب کون سی لکھی گئی جس کو سب سے زیادہ اچھا مانا جاتا ہے؟ کسی شیعہ نے نہیں لکھی، کسی سنی نے بھی نہیں لکھی، پھر کس نے لکھی؟ ایک کرسچن نے لکھی. ایک کرسچن نے لکھی. اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ انسانیت اور علم، ان 2 چیزوں سے دنیا کتنی متاثر ہو جاتی ہے. ایک کرسچن نے لکھی ہے. آپ کہیں گے کون سی کتاب؟ شاید آپ میں سے بہت سے لوگ نام جانتے ہوں گے ماشاءاللہ، لیکن میں بچوں کے لیے اور نوجوانوں کے لیے بتا رہا ہوں. مولا پر. دیکھیے وہ دوسرے ہوں گے کہ جو پیسے دے دے کے اپنی قوم سے کتابیں لکھوا لیتے ہیں. مولا کا کردار وہ ہے کہ جو دوسروں سے اپنی کردار اور اپنی شخصیت کا خراج وصول کرے.
سب سے اچھی کتاب کس نے لکھی؟ ایک کرسچن نے لکھی. کیا نام ہے اس کتاب کا؟ اس کتاب کا نام ہے صوت العدالت الانسانیہ. انگریزی میں ترجمہ ہو چکا ہے، اور تعجب ہے کہ یہاں وہ کتاب آپ کے اس سینٹر کے چھوٹے سے کتاب خانے میں بھی وہ کتاب موجود ہے انگریزی میں، کہ علی دا وائس آف ہیومن جسٹس. علی عدل انسانی کی آواز. کون ہے رائٹر؟ رائٹر ایک لبنانی عیسائی، نام کیا ہے؟ جارج جرداق. جارڈیک بھی کہا جاتا ہے، جارج جرداق. وہ اپنے مقدمے میں لکھتا ہے، جو بات میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو، وہ اپنے مقدمے میں کیا لکھتا ہے؟ اور لگے ہاتھ یہ بھی بتا دوں کہ مولا پر نثر میں سب سے بڑا کام جو ہوا وہ بھی غیر مذہب والوں نے کیا، نظم پہ سب سے بڑا کام جو ہوا وہ بھی غیر مذہب والوں نے کیا. 1000 بند کا قصیدہ علویہ بھی مولا پر کسی چاہنے والے نے نہیں لکھا بلکہ ایک کرسچن نے لکھا ہے. 1000 بند کا قصیدہ علوی، اور یہ کتاب جو نثر پہ لکھی گئی. اب دیکھیے اس کا حال وہ کیا بیان کرتا ہے. وہ یہ بیان کرتا ہے کہ میں مولا کی ذات سے بہت متاثر تھا. میرے دوستو، میرے بھائیوں، سن لو، یہ اسی کا مقدمہ میں بتا رہا ہوں، اور جس کو چاہیے کتاب میرے پاس موجود ہے، آج کل میں پڑھ رہا ہوں، آپ بھی لے لیجئے گا، پڑھ لیجئے گا. وہ اس کتاب میں یہ لکھتا ہے کہ میں علی کی ذات سے بہت متاثر تھا، تو میں نے کتاب لکھی، مگر جب کتاب لکھی تو چھاپنے کا پیسہ نہیں تھا. چھاپنے کا پیسہ نہیں تھا. تو ہم نے پریشان رہا. اچھا، بہت سی دنیا میں زیادہ تر انٹلیکچوئلز کا، تھنکرز کا یہی غم ہے کہ کتاب لکھ لیتے ہیں مگر چھاپے کون. آج تو دنیا میں کتاب پڑھنے کا رواج ہی ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. لوگوں کو موبائل سے ہی فرصت نہیں ہے تو وہ کتاب کیا پڑھیں گے؟ حضور، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. ہندوستان، پاکستان میں بہت بڑا مسئلہ ہے کہ 50 روپے کی کتاب خریدنے کے لیے مومنین تیار نہیں ہوتے. بہرحال، تو مغموم کہتے ہیں کہ مغموم میں چرچ میں جا کے بیٹھ گیا، منہ لٹکائے ہوئے. تو فادر آئے، اور فادر نے کہا کہ جارج کیوں خاموش بیٹھے ہوئے؟ تو کہا کیا کریں، میں نے ایک کتاب لکھی ہے لیکن چھاپنے کے لیے پیسہ نہیں ہے. متوجہ رہیے گا، آپ کو عبرت ہوگی اس واقعے سے. میں کیا پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ فادر نے کہا کہ جارج کیوں خاموش بیٹھے ہو؟ تو کہا کہ کیا کریں، ایک کتاب لکھی ہے، چھاپنے کا پیسہ نہیں. تو کہا کس پر کتاب لکھی ہے، کیا موضوع ہے؟ تو کہتے ہیں کہ آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا. کہا پھر بھی بتاؤ کس پر کتاب لکھی ہے. کہا کہ میں نے مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ پر کتاب لکھی. یہ سننا تھا کہ فادر نے کیا کہا، تم نے علی ابن ابی طالب پر کتاب لکھی ہے؟ کہا ہاں. کتنے پیسے چاہیے؟ اتنے پیسے چاہیے. وہ گئے، اپنی الماری کھولی، جتنی رقم چاہیے تھی وہ لا کے جارج کے دامن میں ڈال دی. کہا کہ فادر آپ کیوں یہ علی پہ کتاب لکھی، آپ کیوں چھپا رہے ہیں، آپ سے کیا تعلق علی کا؟ اب بس اس کے لیے زحمت دی تھی میں نے آپ کو کہ دنیا کیسے متاثر ہوتی ہے. فادر کہنے لگے کہ تم کو معلوم ہے کہ علی کا احسان صرف مسلمانوں پہ نہیں ہے، علی کا احسان عیسائیوں پر. ہم عیسائیوں پر، تم پر صرف مسلمانوں پہ احسان نہیں، عیسائیوں پر بھی احسان ہے. تو کہا کیا احسان ہے؟ کہا کہ جب علی ابن ابی طالب کی حکومت قائم ہوئی تو کوفے میں عیسائیوں کا ایک وفد آیا، ایک ڈیلیگیشن آیا، جس نے ایک سوال کیا، اور وہ ایسا سوال ہے جو سوال آج بھی دنیا کی قومیں کر رہی ہیں. وہ کیا سوال ہے؟ وہ سوال یہ ہے کہ آپ کی میجورٹیرین حکومت میں ہمارا کیا حصہ ہوگا، ہم تو مائنورٹی ہیں. اور کیا، کتنا معنی خیز سوال ہے. یہ معنی خیز سوال آج دنیا کی ہر مائنورٹی کر رہی ہے میجورٹی کے سامنے کہ آپ کی حکومت میں ہمیں کیا ملنے والا ہے. اے حضور، یہی سوال ہم بھی اپنے ملک میں کرتے ہیں کہ ہمارا کیا شیئر ہے حکومت میں. تو عیسائی کہہ رہے ہیں مولا سے، اور دیکھیے مولا کی حکومت کون سی حکومت ہے؟ یہ کوئی ڈیموکریٹک حکومت نہیں ہے، یہ کوئی وہ والی حکومت نہیں ہے کہ جہاں 5 سال کے بعد پھر سے ووٹ کا کٹورا لے کے آدمی پہنچ جاتا ہے کہ صاحب ہمیں جو ہے ووٹ دے دیجیے. مولا اب بن گئے ہیں، اب آخر عمر تک خلیفہ ہی رہیں گے، کوئی ہلا نہیں سکتا.
کوئی ہلا نہیں سکتا. اور مولا کی حکومت ڈیموکریسی نہیں ہے، تھیوکریسی ہے. متوجہ رہیے گا، یعنی دینی حکومت ہے. اور کہہ رہے ہیں کہ آپ کی حکومت میں ہمارا کیا حصہ ہوگا. متوجہ رہیے. مولا نے وہ جواب دیا خدا کی قسم کہ جس جواب تک آج بھی لوگوں کی رسائی نہیں. اور اس کے دو حصے ہیں، ایک حصہ ہے انسانیت اور ایک حصہ ہے علم. اس جواب کے دو حصے ہیں. اگر مولا صرف اتنا کہتے تھے کہ جاؤ جو تمہاری جان مال عزت آبرو کی ویسے ہی حفاظت کی جائے گی جیسے کہ مسلمانوں کی جاتی، تو یہی اس وقت کے لیے بہت بڑی بات تھی. لیکن علی نے اس سے بہت آگے کا جواب دیا. کہتے ہیں علی نے کیا جواب دیا؟ علی نے یہ جواب دیا کہ دیکھو تمہاری جان مال عزت آبرو کی ویسے ہی حفاظت کی جائے گی جیسے مسلمانوں کی حفاظت کی جاتی تھی. اور دیکھو جب عیسائیوں کے بیچ کوئی جھگڑا ہوگا تو اس کا فیصلہ میں انجیل سے کروں گا، یہودیوں کے بیچ کوئی جھگڑا ہوگا تو اس کا فیصلہ توریت سے کروں گا، مسلمانوں کا جھگڑا ہوگا تو اس کا فیصلہ میں قرآن سے کروں گا. اب دیکھیں دو باتیں ہو گئی، ایک ہے علی کی انسانیت، ایک ہے علی کا علم. مسلمانوں ہم یہی تو کہتے ہیں اتنے 1400 برسوں سے، تمہارا معاملہ ہے جس کو دل چاہے مسند رسالت میں بٹھاؤ، لیکن کم سے کم ایسا تو ہونا چاہیے کہ عیسائیوں کا فیصلہ وہ انجیل سے کر سکے، یہودیوں کا فیصلہ توریت کے ساتھ کر سکے. ایسا نہ ہو کہ جب کوئی مسئلہ آئے تو کہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. صلوات پڑھیں محمد. یہ علم ہے کہ ایسا کوئی ہو تو اس کو لے کے آؤ اور مسند رسالت پہ بٹھاؤ. یہ کیا ہے آپ کو معلوم ہے؟ یہ جواب کتنا گہرا ہے کہ تمہارے ڈسپیوٹ ہم انجیل سے حل کریں گے. اس کے معنی یہ ہے ہر کمیونٹی کو یہ حق حاصل ہے کہ جب وہ کہیں رہے تو اس کے پرسنل، اس کے سول ڈسپیوٹس کو جو ہے وہ اسی کی کتابوں کے ذریعے. یہ بات پرسنل لا تک پہنچتی ہے. مولا یہ بتانا چاہتے تھے کہ تم کو میں تمہارے پرسنل لا سے کروں گا. یہ علی ابن ابی طالب 1400 برس پہلے. آج بھی ایسے کوئی حکمراں دنیا میں میسر نہیں ہیں کہ جو یہ کہہ سکے کسی مائنورٹی کو اتنا بڑا ایشورنس دے سکے. تو اب اس کے بعد یہ کتاب چھپی. عجیب بات ہے کہ جب کوئی مولا کی شان میں قلم اٹھاتا ہے تو پھر اللہ اس کو یہ عزت دیتا ہے کہ ابھی روایت کچھ دنوں پہلے جارج زرداق کی موت ہوئی ہے کہ جب وہ ایران گئے تو دیکھیے ہیڈ آف دا اسٹیٹس کو ریسیو کرنے کے لیے بھی رہبر معظم نہیں آتے ہیں، لیکن یہ علی کا غلام جب جو ہے ایئرپورٹ پر پہنچا تو ان کو ریسیو کرنے کے لیے خود خامنائی صاحب ان کو ریسیو کرنے کے لیے ایئرپورٹ پر پہنچا. اس لیے کہ یہ وہ آ رہا ہے کہ جس نے علی کی محبت میں قلم اٹھایا. صلوات پڑھیں محمد. عدالت اور علم. یاد رکھیے میرے دوستو، آج کی آخری بات، دین کو ہم نے اپنے اعتبار سے بنا رکھا ہے. اپنے اعتبار سے چادر اوڑھ لی ہے. دین کی روح تک پہنچنے کی ضرورت ہے. ایسا جذبہ کہ جہاں پر صرف للہیت پائی جائے. امیر المومنین کل میں نے واقعہ آپ کے سامنے بیان کیا کہ اگر کوئی لعاب دہن پھینکے تو اتارا ہے کہ کہیں اس کے قتل میں میرا نفس شامل ہو جائے. اتنا خلوص، اتنی پیورٹی ہو کہ میرے نفس کا شائبہ شامل ہو گیا تو بس سمجھ لیجیے عمل نجس ہو جائے گا. جب اتنی پیورٹی سے عمل انجام پائے گا تو رسول بھی سند دیں گے ضربت علی فی یوم الخندق افضل من عبادت الصقر، کہ علی کی تلوار کی ایک جنبش ثقلین کی عبادتوں سے بہتر ہے. میرے دوستو، مولا ہی نے فرمایا ہے کہ جب انسان کو دیکھنا ہو نا تو کبھی غصے کی حالت میں دیکھنا، کبھی بھوک کی حالت میں دیکھنا، کبھی اس کے ساتھ سفر کر کے دیکھنا،
کبھی اس سے مال کا لین دین کر کے دیکھنا، تب انسان کی حقیقت پتہ چل جائے گی کہ وہ ہے کیسا۔ ہم تو ایک چادر اوڑے رہتے ہیں، آپ کو معلوم ہے نا کہ نارمل حالات میں ہم شرافت کی چادر اوڑے رہتے ہیں، غصے میں غصہ آتا ہے تو وہ چادر ہٹ جاتی ہے، اور جب ہمارے منہ سے غلاظتوں کا طوفان نکلتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ اندر سے ایسے ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہوتا ہے کہ نہیں ایسا؟ عام حالات میں تو سب ایک برابر نظر آتے ہیں، جب حالات بگڑتے ہیں تب پتہ چلتا ہے کون کیا ہے۔ پیغمبر کے لشکر میں بھی سب ایک طرح کے نظر آتے تھے، لیکن جب جنگ بگڑتی تھی تب پتہ چلتا تھا کہ ٹک کے لڑنے والا کون ہے اور بھاگنے والا کون ہے۔ اور میں آپ سے کیا کہوں، اصحاب پیغمبر سب ہمارے نزدیک قابل احترام ہیں، لیکن قرآن نے بھی کچھ چھوڑا نہیں ہے، قرآن نے سب کچھ بیان کر دیا۔ سورہ جمعہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا، قرآن سورہ جمعہ کی آیتیں ہیں کہ جب انہوں نے دیکھا، کیا کیا دیکھا؟ تجارتاً اور لہون، یا تو یہ دیکھا کہ تجارت کا مال آیا ہے یا کھیل تماشا آیا ہے۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً اور لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا، اس کی طرف دوڑ پڑے، وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور مسجد میں آپ کو کھڑا چھوڑ کے چلے گئے۔ یہ سورہ جمعہ کی آیتیں ہیں، یہ کوئی روایت نہیں ہے، کوئی حدیث نہیں ہے کہ آپ اس پہ شک کر سکیں۔ اب نبی کو کھڑا چھوڑ کے چلے گئے، اب آپ دیکھیے کہ نبی دو ہی صورتوں میں کھڑے ہو سکتے ہیں، یا تو نبی خطبہ دے رہے تھے اور یا نبی نماز پڑھا رہے تھے۔ اب دونوں صورتوں کو مان لیجئے، اگر خطبہ دے رہے تھے تو نبی کا چہرہ انہی کی طرف تھا، یعنی نبی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے چلے گئے، اور اگر نبی نماز پڑھا رہے تھے اس کا مطلب نماز توڑ کے چلے گئے۔ کس بات پہ چلے گئے؟ یہ سن کر کے کہ غلہ بیچنے والا قافلہ آیا تھا، اور یا ڈھول تماشا بج رہا تھا، اس کے معنی یہ کہ کچھ ناچنے گانے والا قافلہ آیا تھا۔ تو آپ ہاتھوں کو جوڑ کے میں کہہ رہا ہوں، دیکھیے قرآن کی بات ہے اور کسی کی بات نہیں ہے، کہ جو لوگ نبی کا ساتھ مسجد میں نہ دے سکے وہ نبی کا ساتھ میدان میں کیا۔ آپ بتائیے، خود قرآن گواہی دے رہا ہے، خود قرآن شہادت دے رہا ہے، ساتھ دینے والے تو کچھ اور ہوتے ہیں میرے دوستوں۔ اگر ساتھ دینے والے دیکھنے ہیں تو چلیے میں آپ کو کربلا میں دکھاتا ہوں۔ بچے، جوان، غلام، دوست، جو ہے وہ حسین ابن علی کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہے۔ کیسے کیسے لوگ ہیں خدا کی قسم، جن کا کوئی مثل و نظیر کائنات ہے۔ شب عاشور کے واقعات میں شب عاشور پڑھوں گا تو آپ کو بتاؤں گا کہ اصحاب حسین کیسے تھے۔ ابھی میرے پاس وقت میں گنجائش نہیں، میں چند جملے اس کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں کہ جس کو خود حسین ابن علی نے اپنے ہاتھوں سے رجل فقیہ لکھا تھا۔ میرے دوستوں، کل میں نے پڑھا آپ کے سامنے کہ امام حسین والد زمین کربلا ہو گئے۔ آپ کو معلوم ہے کہ آج کی تاریخ کون سی قیامت خیز تاریخ ہے؟ آج کی تاریخ وہ قیامت خیز تاریخ ہے کہ جب کربلا میں فوجوں پہ فوجیں آنے لگیں، اور زمین کربلا میں گویا فوجوں کا سمندر لہرے لگے۔ چند لوگوں کے لیے اتنی فوج، کبھی عمر سعد لے کے چلا آ رہا ہے، کبھی شمر ایک بہت بڑا لشکر لے کے چلا آ رہا ہے، کبھی حسین ابن نمیر لے کے چلا آ رہا ہے، اور گویا کہ عرض کربلا پہ لشکروں کی فوج ہے، لشکروں کا ایک سمندر ہے جو موجیں لے رہا ہے۔ یہ سب دیکھ کر کے ثانی زہرا جناب زینب کبریٰ نے اپنے بھائی کو بلایا اور کہا کہ بھیا، میں دیکھ رہا ہوں کہ لشکر پہ لشکر چلے آ رہے، کیا آپ کا کوئی مدد کرنے والا نہیں آئے گا؟ آپ دیکھیے کہ کیسی بے بسی اس جملے میں چھپی ہوئی ہے کہ بھیا کیا آپ کا کوئی مدد کرنے والا نہیں آئے گا؟ تو اب بہن کا دل رکھنے کے لیے امام نے کہا کہ اچھا بہن، میں ایک خط لکھتا ہوں۔ کیا خط لکھا؟ من حسین ابن علی الی الرجل الفقیہ حبیب ابن مظاہر اسدی، ایک رجل فقیہ کی طرف میں خط لکھ رہا ہوں۔
اور یہ خط قاصد کے حوالے کیا. قاصد کیسا چھپتے چھپاتے پہنچا ہوگا، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ پورے کوفے شہر کی ناکہ بندی کر دی گئی. کوئی ایک نہ داخل ہو سکتا ہے، نہ اندر آ سکتا ہے، نہ باہر جا سکتا ہے. یہ قاصد اس وقت پہنچا کوفے میں جب جناب حبیب بن مظاہر کھانے پہ بیٹھ چکے تھے. ایک لقمہ اٹھایا، کھانا چاہتے تھے کہ دق الباب ہوا. کون؟ کہا میں قاصد حسین ابن علی. فوراً اٹھ کھڑے ہوئے، پہنچے. کیوں آئے ہو؟ کہا ایک خط لے کے آیا ہوں. خط کو پہلے لیا، بھی کھولا نہیں، پہلے سر پہ رکھا، آنکھوں سے لگایا، اس لیے کہ میرے مولا کا خط آیا ہے. اب جو کھولا تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ بھائی حبیب، میں کربلا کے میدان میں گر گیا ہوں، اگر مدد کرنے آ سکتے ہو تو آ جاؤ. یہ سننا تھا، یہ دیکھنا تھا کہ آپ نے ایک مرتبہ خط کو بند کیا، جیب میں رکھا، واپس آئے. بیوی نے پوچھا کہ کس کا خط تھا؟ کہا حسین ابن علی کا. بتا نہیں رہے. کیا کہا ہے کہ میں کربلا کے میدان میں گھیر لیا گیا ہوں، اگر میری مدد کرنے کے لیے آ سکتے ہو تو آ جاؤ. تو بیوی کہتی ہے، زوجہ کہتی ہے کہ پھر تم نے کیا سوچا؟ کہا کہ میں نے سوچا کہ اگر میں چلا گیا تو تیرا اور بچوں کا کیا ہوگا. تو اب دیکھیے، جیسا شوہر تھا ویسی بیوی بھی تھی. اس نے کہا وائے ہو حبیب تم پر کہ نبی کا نواسا تمہیں آواز دے اور تم اس وقت بیوی اور بچوں کی فکر کر رہے ہو. میں خاک کھا کے زندہ رہ لوں گی، لیکن تم پر میرے حق کی قسم ہے کہ تم جاؤ. تو کہا کہ اے مومنہ، میں تیرا امتحان لے رہا تھا، یہ ہو سکتا ہے کہ میرا آقا مجھے آواز دے اور میں نہ جاؤں. غلام سے کہا کہ تم شہر کوفہ کے باہر کی سواری لے کے چلو، میں پیچھے پیچھے آتا ہوں. غلام گھوڑے کو لے کے گیا. اب روایت ہے، روایت کے جملے اس لیے میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں کہ جناب حبیب جب پہنچے گھوڑے تک تو کیا دیکھا کہ گھوڑے کی آنکھوں سے آنسو رواں ہیں، اور غلام یہ کہتا جاتا ہے کہ اے اسلما وفا، تو غم نہ کر، اگر میرا آقا نہیں آیا تو میں تیری پشت پہ بیٹھ کے چلوں گا اور حسین کی مدد کروں گا. جناب حبیب سمجھ گئے کہ کوئی بہت سخت وقت پڑا ہے. تیزی سے منزلیں طے کرتے ہوئے کربلا کی طرف روانہ ہوئے. اب وہ موقع نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کن کن منزلوں سے گزر کے پہنچے، اس لیے کہ کوفے کے چاروں طرف فوجیں تھی، کوئی جا نہیں سکتا تھا حسین کی مدد کے لیے. یہاں تک کہ ادھر صبح عاشور نمودار ہو گئی. امام حسین نے اسلحے اپنے دوستوں کو بانٹنا شروع کیا. کسی کو تلوار دی، کسی کو تیر دیا، کسی کو نیزہ دیا، یہاں تک کہ ایک نیزہ بچ گیا. کسی نے کہا کہ مولا یہ ہمیں دے دیجئے. تو امام نے کہا کہ دیکھو اس نیزے کا لینے والا ابھی کوفے کی طرف سے آنے والا ہے. ناگاہ کوفے کی طرف سے گرد نمودار ہوئی، اور جب گرد چھٹی تو کیا دیکھا کہ ایک دوست ہے کہ جو گھوڑے کو گھوڑا بڑھائے ہوئے چلا آ رہا ہے. نہیں معلوم کہ حسین کے چہرے پہ کون سی بشاشت پھیل گئی، لیکن حسین کے چہرے پہ صرف بشاشت نہیں پھیلی، خیام حسینی میں خوشی کی لہریں دوڑ گئی. جب شہزادی زینب نے سنا کہ خیموں کے ارد گرد کچھ ہلچل ہو رہی ہے تو کہا کہ فضہ جا کے پتہ لگاؤ کہ آخر یہ ہوا کیا، یہ ماجرا کیا ہے. تو جناب فضہ نے پتہ لگایا اور آگے کہا کہ اے بی بی، آپ کے بھائی کے دوست حبیب ابن مظاہر مدد کرنے کے لیے کوفے سے آ گئے ہیں. بس یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ کہا کہ اے فضہ، جاؤ حبیب کو ہمارا سلام کہہ دو. بس فضہ آئی اور کہا اے حبیب، تمہاری خوش قسمتی کا کیا ٹھکانہ ہے، علی کی بڑی بیٹی نبی کی نواسی تم کو سلام کہہ رہی ہے. یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ منہ پہ تماچے مارے، کہاں شہزادیاں کہاں غلاموں کو سلام کہہ رہی ہیں، اہل بیت میں کون سا وقت آ گیا. اللہ اکبر. اور اس کے بعد ہر مرحلے میں، بس میں آپ کے سامنے چند جملوں میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں میرے دوستو، ہر موقع پر جناب حبیب ساتھ ہیں. حالانکہ عمر زیادہ ہے، تقریباً کہا جاتا ہے روایات میں ایک 80 برس کے آس پاس کی عمر ہے، لیکن جوش ایمانی جوان ہے، ہر موقع پہ آگے بڑھتے ہیں. یہاں تک کہ وہ موقع آتا ہے کہ جب امام کہتے ہیں کہ ان لوگوں سے نماز کی مہلت دے لو، وقت ظہر آ گیا، نماز کی مہلت دے لو. تو کسی نے کہا کہ اے لشکر یزید،
تم بھی نماز پڑھو اور ہم کو بھی نماز پڑھنے دو. تو آج معمولی آدمی بھی جانتا ہے کہ جنگ میں نماز خوف پڑھی جاتی، اشاروں سے نماز ہو جاتی ہے. کیا امام حسین نہیں جانتے تھے کہ نماز خوف جو ہے وہ اشاروں میں ہو جاتی ہے؟ مگر یہاں پر میں پھر سرکار سید العلماء کا ایک جملہ کوٹ کروں گا کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر یہودیوں اور عیسائیوں سے جنگ ہوتی تو امام نماز خوف پڑھتے، نماز کی مہلت نہ مانتے. لیکن مسلمانوں سے جنگ تھی تو گویا یہ بتا دینا چاہتے تھے کہ دیکھو جب ہم دونوں نماز پڑھنے والے ہیں تو ہم میں جنگ کیسی. آپ کو معلوم ہے کہ شبر نے کیا جواب دیا؟ شبر نے یہ کہا کہ تمہاری نماز قبول نہیں ہے. یہ سننا تھا کہ جناب حبیب ابن مظاہر آگے بڑھے اور یہ کہا کہ او ملون ابن ملون، تیری نماز تو قبول ہو اور فرزند رسول کی نماز قبول نہ ہو. خدا کی قسم مولا، ہم ان کی مہلت کے محتاج نہیں ہیں، آپ نماز پڑھائیے، ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے. اب اس کے بعد یہ عالم ہے کہ دو جاباز آگے کھڑے ہو گئے، سعید ابن عبداللہ اور زہیر ابن قیم، اور ادھر امام نے شروع کی نماز. اللہ اکبر، نماز شروع کی. جو تیر آتا ہے اپنے سینے پر لیتے ہیں، کبھی سعید آگے بڑھ کے لیتے ہیں، کبھی زہیر آگے بڑھ کے لیتے ہیں، یہاں تک کہ ادھر امام نے سلام پھیرا، ادھر یہ دونوں ساتھی زمین پہ گرے اور کہتے ہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ، فرزند رسول ہمارا آخری سلام قبول کر لیجیے. امام آگے بڑھے، دونوں کا سر اپنے زانوں پہ رکھا. ان لوگوں نے آنکھیں کھولی تو جناب حبیب سامنے کھڑے ہوئے تھے. یہ کہتے ہیں جناب حبیب یہ کہتے ہیں کہ اے زہیر، اگر ہم کو معلوم ہوتا کہ تمہارے بعد ہم زندہ رہیں گے تو تم سے کہتے کہ وصیت کرو، لیکن اب تو یہ معاملہ ہے کہ تم آگے جا رہے ہو، ہم پیچھے آ رہے ہیں، لیکن پھر بھی اگر کچھ کہنا ہو تو کہہ دو. بس پتھرائی ہوئی آنکھوں سے جناب زہیر نے ایک مرتبہ حسین کے چہرے کو دیکھا. مطلب یہ تھا کہ جب تک زندہ رہنا آفتاب امامت پر کوئی غضب نہ پہنچنے پائے. بس عزیزو، ادھر یہ ختم ہوئے اور ادھر جناب حبیب ابن مظاہر نے جنگ کی اجازت مانگی. اب امام کیا جواب دیں؟ کہا کہ میرے دوست جاؤ، خدا حافظ، میں نے تم کو جنگ کی اجازت دی. جناب حبیب عجیب شان سے میدان میں آئے ہیں کہ اپنی پلکوں کو رومال سے اٹھا کے باندھ لیا ہے. یہ جوش شہادت ہے. اور اس کے بعد میدان میں آ کر کے آپ نے رجس پڑھی کہ جو جانتا ہے وہ جانتا ہے اور جو نہیں جانتا وہ جان لے کہ میں حبیب ابن مظاہر ہوں. میں اس قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں جس قبیلے میں صرف شجاعان روزگار پیدا ہوتے آئے ہیں، اور آج میں اپنی تلوار سے اپنے آقا و مولا کا دفاع کرنے کے لیے اترا ہوں. آپ یہ بتائیے کہ بھوکا پیاسا ساتھی کتنی دیر جنگ کرتا جس کی عمر 80 برس کی تھی؟ یہاں تک کہ بس میرے دوستو زخموں سے چور ہوئے. فوج نے مل کے حملہ کیا، زخموں سے چور ہوئے، زمین پہ گرے، آواز دی یا مولا ہو ادرکنی، اے میرے مولا میری مدد کیجئے. امام حسین سراہنے آئے اور اسی طرح سے جنازہ اٹھایا جیسے سب کا جنازہ اٹھایا تھا. بس 2-3 جملے اور آپ کی زحمت کو تمام کروں گا. سب کا جنازہ جس طرح سے اٹھایا تھا ویسے ہی حبیب کا جنازہ اٹھایا، خیمے میں لے کر کے آئے. زینب نے اپنے بالوں کو کھول دیا، حبیب کا ماتم ہوا. بس 2 جملے اور پڑھوں گا اور اس کے بعد آپ کی زحمت کو تمام کروں گا. اے حبیب، تم کتنے خوش قسمت ہو کہ تمہارے جنازے پر ثانیہ زہرا نے ماتم کیا. ثانیہ زہرا نے نوحہ پڑھا، سیدانیوں نے نوحہ پڑھا. روایت یہ کہتی ہے کہ جب کوفے میں یہ کٹے ہوئے سر لائے گئے واقعہ کربلا کے بعد تو حبیب کا بھی ایک سر تھا جو گھوڑے کی گردن میں بندھا ہوا تھا. میں نے دیکھا کہ جیسے جیسے کوفے میں چاروں طرف وہ سر جاتا تھا، ایک نوجوان بچہ ہے جو اس کے سر کے چاروں طرف پھرا کرتا تھا. ایک مرتبہ قاتل نے یہ کہا کہ تم کو اس سر سے کیا نسبت ہے؟ کہا کہ اے شیخ، اگر تو اس سر کو میرے ہاتھوں بیچ دے تو میں اس سر کو دفن کروں گا، اس لیے کہ یہ میرے باپ حبیب ابن مظاہر کا سر ہے. ابھی جیسے ہی اس بچے نے یہ کہا تھا کہ جو آنکھیں بند تھی فوراً وہ آنکھیں کھلی اور کہا کہ بیٹا خبردار، میرے دفن کرنے کی فکر نہ کرنا. جب تک حسین کا سر نو کے نیزہ پر بلند ہے تب تک حبیب دفن ہونا گوارا نہ کرے گا. پالنے والے ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرمائے. پالنے والے اموات مومن و مومنات کی مغفرت فرمائے. پالنے والے جو لوگ
تیری توحید کا کلمہ پڑھنے والے، تیری نبی کا کلمہ پڑھنے والے، امیر المومنین کی ولایت کا اقرار کرنے والے، امام حسین کا غم منانے والے، دنیا کے جس جس کونے میں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما دے۔ پالنے والے ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، ہمارے آباء و اجداد کی مغفرت فرما دے۔ پالنے والے ہماری اولاد کو راہ راست کے اوپر لا دے، پالنے والے ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دے، پالنے والے جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما، پالنے والے جو لوگ اس سینٹر کو قائم کرنے والے آج اس دنیا میں نہیں ہیں ان کی مغفرت فرما دے، ان کو روز قیامت زیر لواء اہل بیت محشور فرما۔ خاص کر کے ہمارے فروخ بھائی کی جو مدر ان لا ہے جن کا آج انتقال ہو گیا ہے، کل رات انتقال ہو گیا ہے، پالنے والے ان کی مغفرت فرما دے، ان کو روز قیامت زیر لواء اہل بیت محشور فرما دے، پالنے والے وارث خون حسین حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما دے، ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شامل فرما دے۔ ماتم حسین۔